اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے موضوع پہ 20واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 20ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد جو سبھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کے 20ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب 20واں دن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 ملائکہ کو تم لوگوں پر بھیجتا ہے ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور ہر روزے کے عوض 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارے اور جہنم کے آگ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، اور اس شخص کا سا ثواب دیتا ہے جس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن کی تلاوت کی ہو، اور جبرائیل کے ہر پر کے برابر 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور عرش و کرسی کا سا ثواب عطا کرتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے عوض 1000 حوریں اس کے لیے قرار دے دی جاتی ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔ ماہ رمضان کے 20ویں دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن میرے لیے بہشت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازے بند کر دے، اور اس دن مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اے مومنین کے قلوب پر اطمینان کو نازل کرنے والے۔ اس دعا کی شرح و تفسیر مختصر یہ ہے کہ اس دعا میں بھی 3 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بہشت کے حصول کو، نمبر 2 جہنم سے بچنے کو، نمبر 3 تلاوت قرآن کی توفیق کو۔ لہذا پہلا مطلب بہشت اور اس کے حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 میں ارشاد ہوا، اور جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچانے والا ہوگا تو بے شک ایسے کا ٹھکانہ بہشت ہوگی۔ دوسرے مقام پر سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا، اہل جہنم اور اہل بہشت برابر نہیں ہیں، اہل بہشت کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، اور خوشخبری دو ایمان لانے والے اور عمل صالح انجام دینے والوں کو کہ ان کے لیے بہشتی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی اس سے انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، جبکہ انہیں اس کا مشابہ دیا گیا تھا، اور ان کے لیے بہشت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشت میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اور 3 دن تک آپس میں گفتگو نہیں کرتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی بھی دوستی باقی نہیں رہتی ہے۔ پھر جب بھی کوئی گفتگو کرنے میں آغاز کرتا ہے تو وہ روز قیامت سب سے پہلے بہشت میں جانے والوں میں سے قرار پاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب مصادقۃ الاخوان صفحہ نمبر 48۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، 4 باتیں جن میں پائی جائیں وہ اہل بہشت میں سے ہیں۔ نمبر 1 عقیدے کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے۔ نمبر 2 اللہ کی طرف سے نعمت ملنے پر الحمدللہ کہے۔ نمبر 3 گناہ کے سرزد ہو جانے پر اللہ سے طلب مغفرت کرے۔ اور نمبر 4 مصیبت پہنچنے پر کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کو زبان پر جاری کرے۔ روایت کا حوالہ کتاب اعمالی مفید صفحہ نمبر 76۔ تیسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا، مومن جب مرتا ہے اور اگر ایک بھی ایسا ورقہ چھوڑتا ہے جس میں کوئی علمی بات تحریر ہو تو وہ ورقہ روز قیامت اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ قرار پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر لکھے ہوئے ہر حرف کے عوض اسے بہشت میں ایک شہر عطا کرے گا جو دنیا کے ساتھ برابر ہوگا،
اور جو بھی مومن 1 گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے اس کا پروردگار ندا دیتا ہے کہ تم میرے محبوب کے پاس بیٹھے ہو، لہذا مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم کہ میں بہشت میں تمہیں اسی کے ساتھ قرار دوں گا، اور اس کام میں کوئی چیز میرے لیے مانے بھی نہیں ہوگی۔ روایت کا حوالہ کتاب روضۃ الواعظین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 اور اعمالیہ صدوق صفحہ نمبر 48۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں جہنم اور اس سے دوری کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا، کفار کو جہنم کی طرف گروہ گروہ روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے نگہبان ان سے کہیں گے، کیا تمہارے درمیان تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کیا کرتے ہوں اور تم لوگوں کو اس دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے ہوں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے، لیکن وعدہ عذاب پورا ہو چکا ہے کافروں کے پر۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، بے شک ان لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، اور اللہ عذاب دے گا منافق مرد و عورتوں اور مشرک مرد و عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، ایسوں پر ان کی برائی کے اثرات مترتب ہوتے ہیں اور اللہ بھی ان پر غضبناک ہوتا ہے اور ان پر لعنت کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی بندہ نماز کے وقت کو اہمیت دیتا ہے اور سورج کے اوقات کی بھی رعایت کرتا ہے تو میں اس کی موت کے وقت خوشخبری کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے دکھ درد کے دور ہونے اور آتش جہنم سے نجات پانے کی۔ روایت کا حوالہ کتاب اعمالیہ مفید صفحہ نمبر 137۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو 2 چیزوں سے بچائے تو اللہ بھی اسے 2 چیزوں سے بچاتا ہے، جو اپنی زبان کو لوگوں کی توہین سے بچاتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بچاتا ہے، اور جو اپنے غضب کو روک کر رکھتا ہے تو اللہ اسے اپنے عذاب سے دور رکھتا ہے۔ کتاب معدن الجواہر صفحہ نمبر 26۔ تیسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ماہ میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ماہ رمضان۔ خداوند عالم سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے ان دروازوں کو بند نہ کرے، اور دوزخ کے دروازے اس ماہ میں بند کر دیے جاتے ہیں، لہذا دعا کرو کہ وہ دروازے دوبارہ تم پر نہ کھلیں۔ روایت کا حوالہ کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296۔ اور تیسرا مطلب آج کی دعا میں قرآن اور اس سے ملنے والی توفیقات کے بارے میں ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، اور اللہ اور رسول نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 5 تک میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو آرام آرام سے پڑھو، بے شک ہم ان قریب تم پر سخت حکم نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے قلوب اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر سعادت مند زندگی چاہتے ہو اور شہادت کی موت چاہتے ہو اور روز محشر کی نجات چاہتے ہو اور گرمی سے تپتے ہوئے دن میں سایہ چاہتے ہو اور ضلالت والے دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، شیطان کے مقابل میں سپر ہے، میزان عدالت میں عمل کے سنگین ہونے کا سبب ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب جامع احادیث شیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 9۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت اندھا محشور کرے گا۔
روایت کا حوالہ کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 337۔ تیسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک قرآن وہ دوا ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، اور جس نے قرآن کے ذریعے سے شفا کو طلب نہ کیا تو اللہ بھی ایسے شخص کو شفا نہیں دیتا، اور جو بھی قرآن کے کسی بھی حصے سے 100 آیات کی تلاوت کرے اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے تو وہ اگر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانے کی دعا کرے گا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ روایت کا حوالہ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔